ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ نمازیں پڑھے اور ان کی ماں ناراض باپ ناراض تو ان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ مگر یہ بات میری یا کسی مولانا یا کسی عالم کی نہیں ہے، یہ بات معلوم ہے کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ اور ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو؟ تمہارے یہاں تو سیدنا سالار مسعود غازی بابا ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، مگر عورتیں بیٹھی ہیں۔ سن لیں، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں۔ وہ بات الگ ہے، سب سے زیادہ کبڈی یہی کاٹ رہی ہیں۔ مردوں کو لگا دیا کام میں کہ تم جاؤ کام میں، اور یہ لگا رہی ہے مزاروں کے چکر۔ مرد بیچارے ہڈے دھن رہے ہیں اور یہ بال کھول گئے بھینس کی طرح ہر مزار پہ شاہ 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 شاہ، سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں انسان کم ہے، جنات زیادہ ہیں۔ جس پہ دیکھو تو جن، جس پہ دیکھو تو جن، جس پہ دیکھو تو جن۔ ان عورتوں کو جنات اتنا کوستے ہوں گے، اتنی گالیاں بکتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا۔ اگر 100 عورتیں اگر کھیل رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہے، اور 95 تو خالی ڈھچوکلا خالی ڈھچوکلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ مگر پیارے سنو، بات یہ چل رہی تھی مزارات پر جاتے ہو مردوں، تمہیں جانا چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے مگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ نہیں۔ مگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ، اگر ہاتھوں ہاتھ ملتا ہوتا نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ سمجھے؟ کیونکہ حسد، کینہ، بغاوت، جلن، تکبر، گھمنڈ، غیبت اتنی بھری پڑی ہے، کوٹ کوٹ کے اگر چھانو نا تو خون کم نکلے گا مگر یہ جلن اور حسد زیادہ نکلے گا۔ اتنا جلن حسد، کسی کا مکان اچھا بن رہا ہے اسے بخار چڑھ رہا، تجھے بھائی کائے کو بخار آ رہا، کسی کے بچے دلی میں کما رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو گالیاں بک رہا۔ یہ جلن حسد کی بات نہیں ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں اگر دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو کہتا غازی بابا ٹپکا دو اس کو، ختم، خلاص۔ ذرا سا جھگڑا ہوتا تو ختم۔ دعا مانگتے مگر جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دے دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے روک لیتا ہے۔ آخرت میں اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ مگر پیارو سنو، ایک بار نبی نے ایسی بھی بتا دی ہے جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے کا نام سنا ہوگا تم نے۔ آج ان چاروں بھائیوں کی یہ ادائیں دیکھ کر کے، ان کی ماں اتنی خوش تھی میرے پاس، اتنی خوش، مطلب چہرے پہ وہ نور، وہ بہاریں تھی، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نعمت مل گئی الحمدللہ، اور نعمت ہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، کس کا نام بولو؟ حضرت اویس قرنی۔ اویس قرنی یہ کون ہے؟ صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بنائی جائے نا تو سر فہرست ان کا نام آئے۔ بے شک، یہ اویس قرنی ہے، مگر ذرا دیکھو، توجہ کرو، غور کرو۔ اویس قرنی نے میرے نبی کے 20 سال کا زمانہ پایا، 20 سال
سال نبی کے زمانے میں رہے مگر نبی کا دیدار نہیں کیا، اسی لیے صحابی نہیں ہو پائے۔ میرے نبی حضرت اویس قرنی کے بارے میں فرماتے تھے میرا ایک دیوانہ ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ہتھیلی پہ سفید داغ ہے، میری آدھی امت کی مغفرت کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنا اونچا مقام کیسے ملا حضرت اویس قرنی؟ اتنا اونچا مقام 20 سال پائے مگر نبی کا دیدار کرنے نہیں گئے۔ اور اتنا بڑا عاشق جو اپنے دانت توڑ لے، اتنا بڑا عاشق جو ہر وقت نبی کی محبت میں تڑپتے رہے مچھلی کی طرح، کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں اکیلی رہ گئی تھی، وہ بھی آنکھوں سے اندھی تھی، ماں اکیلی رہ گئی تھی وہ بھی آنکھوں سے اندھی تھی، تو ماں کی خدمت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ اگر ماں لیٹرین میں جا رہی ہے تو برتن میں پانی پیش پہلے کر دیا کرتے تھے۔ ماں کے کپڑے دھونے والے شخص کا نام اویس قرنی ہے، ماں کے سر میں تیل ڈالا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتے تھے اور ماں کو کھلایا کرتے تھے۔ ماں اندھی تھی، ماں کو چھوڑ کر کے نبی کی ملاقات کے لیے نہیں گئے، پورے 20 سال پائے، 20 سال پائے مگر صحابی نہیں ہوئے، اس لیے نبی کا دیدار نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ تم نبی کی ملاقات کے لیے کیوں جا رہے ہو تو وہ یہ جواب دیتے تھے، وہی نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، فرماتے تھے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی نے فرمایا جنت کہاں؟ بولو ماں کے قدموں کے نیچے۔ آج انہوں نے یہ کام کیا، مبارکباد پیش کرنے والا کام ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور بعض کیا کرتا ہے، تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا اگر ماں کچھ کہہ دے نا تو کہتا چپ کی رہیے، بیٹھی رہیے، بولنا مت۔ ماں کو ڈانٹتا، ماں کو ڈپٹتا، ماں کی نہیں سنتا۔ پیارے اگر ماں ناراض ہو گئی تو تیری نمازیں بھی ٹھپ، تیرے روزے بھی ٹھپ، تیری زکوٰۃ بھی ٹھپ۔ اگر ماں ناراض ہو گئی تو کتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، سب کچھ کر لے، ختم۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، یہ آقا کی بات ہے۔ حضرت اویس قرنی اب رویا کرتے تھے، نبی کی یاد میں تڑپا کرتے تھے۔ 20 سال ہو گئے، ایک دن ماں ادھر بیٹھی تھی اور اویس قرنی ادھر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ، اویس قرنی رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ میری طرف توجہ دو، وہ اپنے کام سے آئے۔ کیا کر رہے تھے؟ اویس قرنی رو رہے تھے، لیکن ماں نے پہچان لیا، ماں نے پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کی آہٹ ہے، یہ میرے بیٹے کی سسکیاں۔ اویس قرنی کی ماں بولی بیٹا اویس، او اویس۔ اندھی تھی نا، دکھتا نہیں تھا، آواز دے رہی، کہہ رہی اویس میرے لال اویس۔ اویس قرنی جلدی سے آنسو پوچھے، اپنے آپ کو سنبھالا، آواز صحیح کری اور کرنے کے بعد بولے جی ماں، حاضر ہوں ماں، کیا ضرورت ہے ماں؟ کہا بیٹا میرا دل دھڑک رہا، میرا دل کانپ رہا، تم پریشان، تمہاری سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، تمہاری سانسیں بلند ہو رہی ہے، میرے لال کیا پریشانی ہے بولو؟ ابھی تمہاری ماں زندہ ہے۔ میرے بیٹے کیا پریشانی ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے۔ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ماں
نبی کی یاد آ رہی ہے. تم ہی جلدی دے دو نکال کے یار, آدھے لوگ انہی کو دیکھ رہے ہیں, جلدی سے کر کے دو. ماں مجھے آقا کی یاد آ رہی ہے, مجھے آقا کی یاد آ رہی ہے. کہا بیٹے بہت پیار کرتے نا, ادھر آؤ. گئے, ماں نے سینے سے لگا لیا. کہا جا میرے لال, آج تمہاری ماں تمہیں اجازت دیتی ہے, جا اپنے نبی سے جا کے ملاقات کرنا. اویس قرنی کہنے لگے نہیں ماں, پیدل کا راستہ 2 دن لگیں گے, 2 دن آنے 2 دن جانے, 4 دن میری ماں کو کون کھلائے گا, کون پلائے گا, میری ماں کا ہاتھ پکڑ کے کون لیٹرین باتھ روم لے کر کے جائے گا. ماں تم میری ماں ہو, میں تمہیں چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. نہیں گئے. پھر دوسرے دن نبی کی یاد تڑپائے, رونے لگے. پھر تیسرے دن رونے لگے. آج تو ماں نے قسم دے دی کہ جانا ہوگا. ماں سمجھ گئی, کیونکہ ماں وہ چیز ہے نا اپنے منہ کا لقمہ نکال کے اولاد کو دے دیتی. بے شک. ایک ماں اور ایک باپ 8 بچوں کو پال کے رکھ دیتی ہے, اور جب ماں باپ کا نمبر آتا نا تو ان 8 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں پلتے. اب ہو جاتا بٹوارا, اماں ادھر کھائے گی ابا ادھر. شرم نہیں آتی ہے؟ بٹوارا ہو گیا, فقیر بنا دیا بھکاری. جس کی دولت پہ اطراء ہے اسے بھکاری بنا دیا. 8 دن ادھر کھاؤ گے بڑے بھائیے کی طرف, 8 دن چھوٹے بھائیے کی طرف, 8 دن منجلے 8 دن سجلے, کون کون تھے ان کی طرف. شرم آنی چاہیے. اللہ اللہ. حضرت اویس قرنی تیسرے دن جب رو رہے تھے, ماں نے کہا بیٹا جا, تمہاری ماں حکم دیتی ہے, جاؤ. اب ماں کا حکم ٹال نہیں سکتے. کہا ماں میرا دل کٹ رہا, میری ماں میرے پیچھے کیا کرے گی. اویس قرنی کہہ رہے ماں میں کیسے جاؤں, ماں میں پریشان ہوں, ماں مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, حکم مت دو. ماں میں جانا نہیں چاہتا, نبی کی یاد تڑپا رہی ہے, مگر تمہیں چھوڑ کے کس پہ جاؤں. کہاں کھانا کھاؤ گی, کہاں پانی پیو گی, کون تمہیں لیٹرین باتھ روم لے کر کے جائے گا. ماں مجھے روک لو. مگر ماں سمجھ رہی ہے میرا لال تڑپ رہا ہے. ماں نے کہا نہیں, میرا حکم ہے, تمہیں جانا ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو اور دعا کر رہے ہیں, اللہ میری ماں کی حفاظت کرنا. اے اللہ کوئی نہیں ہے میری ماں کا جو ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میرے باپ بھی نہیں, بھائی بھی نہیں, اور میری ماں اندھی دھندھی ہے. اے اللہ کیا کروں, ماں کا کہنا بھی نہیں ٹال سکتا. حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما, سر پہ ہاتھ رکھوایا, اور رکھوانے کے بعد کہا ماں اللہ حافظ, آپ کا بیٹا جا رہا ہے. ماں روتا ہوا بیٹا جب نکلا, دروازے پہ اویس قرنی پہنچے. ماں تڑپ گئی, کہنے لگی بیٹا اویس. کہا میرے لال اویس ایک مرتبہ سینے سے اور لگ جا, جلدی آ جا, ایک مرتبہ سینے سے اور لگ جا. کہا میرے لال ایک مرتبہ لگ جا. اویس قرنی آ گئے, سینے سے لگ گئے, دعا کر دی. اندھی ماں کر رہی ہے, مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا, جا میرے لال جا. جب دروازے پہ اویس قرنی پھر دوبارہ پہنچے, ماں کہنے لگی میرے شہزادے جا رہے ہو. کہا ماں آپ کا حکم ہے. کہا میرے لال جا تو رہا اور میں بھیج تو رہی ہوں, مگر میرا دل کٹ رہا. میرے لال میری ایک بات سن لو اور اس پہ عمل کرنا. بے شک سبحان ماں کے کتنے بڑے فرما بردار. کہا کیا بات ہے ماں, بولو, آپ کے فرمان پہ میری جان قربان. کہا ماں بولو کیا بات ہے. حضرت اویس قرنی کی ماں کہہ رہی ہے میرے لال جب تم مدینہ شریف پہنچو
نبی کی چوکھٹ پہ جاؤ تو نبی کی چوکھٹ کا بوسہ دے لینا، اور جب نبی دروازے پہ آئے تو اپنی اندھی ماں کا سلام کہہ دینا اور جی بھر کے دیدار کر لینا، اور کہا میرے لال اگر نبی گھر میں نہ ہو تو تم انتظار مت کرنا، فوراً واپس آ جانا، اس لیے گھر پہ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ جملہ تو سنو، تمہاری ماں گھر پہ انتظار کر، تمہارے کتنوں کی ماں آج یہ بڑے بڑے ہو گئے، دلی جاتے کمانے، کوئی بمبئی جاتے، مگر پھر بھی ان کی ماں سے پوچھو کتنا دل کٹتا۔ شام کو جب تک لقمہ منہ میں آتا ہے نا تو کتنی مرتبہ یاد کر لیتی، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں۔ تمہیں کیا پتا ماں کا معاملہ؟ تم دروازے پہ 12 بجے تک نہیں آتے ہو، بیوی اگر سو بھی جانا، لیکن ماں بار بار دروازے کو دیکھتی ہے، ذرا سا دروازہ چوندے سے بولے ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے میرا بیٹا آیا، جبکہ بلی یا ہوا وغیرہ سے کھلا ہو، مگر یہ ماں کی تڑپ۔ کتنے ہی بڑے ہو جائیں، کتنے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، یہاں تک کہ کافی بڑے ہو جائیں، لیکن ماں کے سامنے اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، ماں کے سامنے اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اویس قرنی سے ماں کہنے لگی بیٹا اگر نبی مل جائے تو سلام کہہ دینا، انتظار، اگر نبی نہ ملے تو انتظار مت کرنا، اس لیے ہو سکتا ہے تیری ماں کی لاش ملے۔ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ماں اپنا قول واپس لے لو، مجھے مت جانا، میں اپنی ماں کے پاس سے نہیں ہٹوں گا۔ اویس قرنی اپنی ماں کا سر دھلاتے تھے، جوئیں صاف کرتے تھے، ماں کے بال کاٹتے تھے۔ کون سا ایسا نوجوان ہے جو اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہو، باپ کے پاؤں دباتا ہو؟ اگر کوئی پیر آ جائے یا میں آ جاؤں یا کوئی آ جائے، اچھی بات ہے ان لوگوں کے پیر بھی دباؤ، مگر پیارے ایک مرتبہ ذرا ماں باپ کے بھی دعا کر کے دیکھ لے۔ ساری دنیا کے پیروں کی دعا ایک طرف اور تیری ماں کی دعا ایک طرف۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس دور میں کم سے کم 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں ایک بندے کے حج کے لیے، اور 80,000 سے لے کر کے 1 لاکھ تک کے عمرے میں لگ رہے ہیں، 70,000 بھی کہیں کہیں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر اور اوپر کا خرچہ بھی قریب 1 لاکھ۔ مگر غریبوں کے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ او لوگ سنو، تم گئے پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اگر رات کو یہ اولاد، یہ بچے ماں باپ کا دیدار کر کے سو جائے اور صبح کو جب اٹھے تو مسکرا کر کے ماں باپ کا دیدار کر لے، تو نبی فرماتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ 1 روپیہ لگا، نہ 2 روپے لگے، بس ماں السلام علیکم، ماں اٹھ جائے، مسکرا دے، چا چاہیے انڈا چاہیے، کیا چاہیے ماں، ماں کا دل خوش ہوگا، ایک حج کا ثواب، اور نبی فرماتے ہیں وہ بھی حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی دولت ہے مگر سب ضائع کر دیتے۔ حضرت اویس قرنی دروازے سے نکلے، ماں نے اپنے آنسو روک لیے، کہیں میرا بیٹا رک نہ جائے۔ ارے ماں کا کلیجہ ذرا دیکھو، ماں کی طرف دیکھو، ماں کا پیار دیکھو، اپنے لال کے لیے قربانی پیش کر رہی ہے، سامنے سے کتنی پریشانیاں۔ اویس قرنی جا رہے، مدینہ شریف کو جا رہے، چلتے چلے جا رہے، پیروں کو دیکھا، اویس قرنی بولے یہ بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے، پہاڑوں کو دیکھا، بولے نبی کے صدقے میں بنے، ریت ذرات کو دیکھا، نبی کے صدقے میں بنے، نبی اور سمندر کو دیکھا، یہ بھی
میرے نبی کے صدقے میں بنے. تبھی تو اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں, کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے ہے, مکین و مکان تمہارے لیے, اور چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدل میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ حضور کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں, آقا کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں. ایمان یہ ہے ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے. تبھی تو بریلی کے امام بولے, علامۃ الزمان بولے, فرید الاذان بولے, ملحد النظار سید عدنان بولے, الشیخ امام احمد رضا خان بولے. کیا بولے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ذرا پیار سے بولو, پیار سے. سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ارے ذرا اعلیٰ حضرت کو تو دیکھو. آیا آیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیار سے بولیو آپ لوگ. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سب لوگ بولنا ہمارا نبی. ہمارا نبی. پتہ نہیں آج کس کی قبول ہے, اور آقا کہہ دیں میرا غلام. آیا آیا. آپ کہیں ہمارا نبی اور آقا کہہ دیں میرا غلام. گن گن کے دے رہے, گن گن کے, چن چن کے دے رہے. سمجھے؟ آپ کہنا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ, ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. ارے واہ. اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی. انشاءاللہ. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. پیار سے بولیو ذرا. سبحان اللہ. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی. حضرت اویس قرنی جا رہے, مدینہ شریف میں پہنچ گئے. اویس قرنی پرانی دیواروں کو, بلکہ دیواروں کو چوم رہے تھے. لوگ سمجھ رہے کوئی دیوانہ, کوئی پاگل ہے, کہیں کوئی دیواروں کو چومتا ہے. کسی نے پوچھ لیا, او دیوانے دیوار کو کیوں چوم رہے ہو؟ اویس قرنی نے جواب دیا, ارے تم دیوار دیکھ رہے ہو, میں نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں کون سی دیوار پہ میرے نبی کی نظر پڑی ہو, میں نظر مصطفیٰ چوم رہا ہوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نظر مصطفیٰ
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، پیار سے بولو، پیار سے سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت اویس قرنی نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے، ادھر ماں بیچاری نے کھانا نہیں کھایا مگر دامن پھیلا کے دعائیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ اب بتاؤ جس کی ماں دعا دیتی، تمہاری ماں آج کل جب بھی جائیں گھر سے نکلیں گی، اللہ تمہارے بچوں کو دعائیں، میں ان حجن سے کہوں گا میرے لیے بھی دعا کریں، اور پورے گاؤں کے لیے، بخشی گاؤں کے لیے، اور برابر میں پڑھویا اور آس پاس کے جو بھی گاؤں بھی نام یاد نہیں ہوئے، دھیرے دھیرے ہو جائیں گے، جو بھی مہمان حضرات سب کے لیے دعائیں کریں، اور اگر یاد رہ جائے تو نبی آقا کی بارگاہ میں سب کا سلام پیش کر دیں۔ حضرت اویس قرنی دروازے پہ پہنچے، چوکھٹ کو بوسہ دیا، اللہ کس کو بوسہ دیا بولو؟ چوکھٹ۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، اگر آقا کو پکارنا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سمجھ جاتے تھے۔ تم بھی اگر کسی کے دروازے پہ جایا کرو نا تو پہلے سلام کیا کرو، کیا کیا کرو؟ السلام علیکم، جواب اگر آ جائے تو ٹھیک، نہیں آئے تو پھر دوبارہ سلام کرو، السلام علیکم، جواب آ جائے